بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت میں امن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اتحاد کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقوں میں مت پڑو۔ بعض مفسرین کرام نے بحبل اللہ سے مراد جو لیا ہے وہ ذات پنتن پاک لیا ہے کہ ان کے راستے کو اپنا لو، اور یہ سچوں کا راستہ ہے، اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ کائنات کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ان کا بتایا ہوا راستہ کس طرح غلط ہو سکتا ہے۔ پھر جناب مولا کائنات شیر خدا، اور پھر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام، اور جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام، یہ جو ہستیاں ہیں ان کا بتایا ہوا جو راستہ ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ ازل سے شروع ہے اور ابد تک وہ ہمیشہ سچا راستہ ہے اور اتحاد ہی کا راستہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، اور اتحاد جو ہے یہ چاہے گھر ہو، چاہے محلہ ہو، چاہے بازار ہو، چاہے ضلع ہو، چاہے صوبہ ہو، چاہے وطن ہو، ہر جگہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر جب بچے آپس میں لڑتے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، ان گھروں سے رزق ختم کر دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس گھر سے لڑنے کی آواز آئے گی اس گھر سے رزق جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اتحاد پیدا کرو۔ باپ کا جو کردار ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے، ماں کا جو کردار ہے وہ ہدایت کا نور ہے۔ باپ کا کردار اچھا ہوگا، بیٹوں کا کردار اچھا ہوگا، ماں کا کردار اچھا ہوگا، بیٹیوں کا کردار اچھا ہوگا۔ ضرورت ہے ہمیں کہ باپ ہو ماں ہو اپنے کردار کو اچھا رکھیں، اور کردار تبھی صحیح ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے دلوں کے اندر خوف الہی بٹھا لیں گے، اپنے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر لیں گے، تبھی باپ اور ماں کا کردار صحیح ہوگا۔ ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں، نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، آقا پر درود و سلام پڑھا کریں۔ یقیناً ان گھروں سے امن کی خوشبو آئے گی، محبت کی خوشبو آئے گی۔ اسی طرح محلے کی سطح پر بھی، گلی کی سطح پر بھی، اپنے ضلع کی سطح پر بھی، اپنے صوبے کی سطح پر، اور پوری دنیا کے اندر ہم ایک امن کا چراغ لے کر اٹھے ہیں، اور ہم چراغ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر امن پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میری سرکار حضرت میاں میر بالا پیر قادری نے اس امن کے چراغ کو روشن کیا تھا۔ آج تاریخ حضرت میاں میر اٹھا کر دیکھیں، آپ کے دروازے پر کوئی بھی آیا، بڑے سے بڑا آیا، امیر سے مریض، بادشاہ بھی آپ کے دروازے پر آئے، آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اور غریب کوئی آتا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس کو عزت اور اہمیت دیتے۔ یہ شان تھی حضرت میاں میر بالا پیر قادری کی۔ اور پھر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، امرتسر سے، انڈیا سے چھٹے گرو ارجن دیو جی، وہ کیوں آپ کی خدمت میں آئے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے امن کا چراغ روشن ہوتا ہے، اور یقیناً یہ چراغ پوری دنیا کو روشن کرے گا۔ آج بھی حضرت میاں میر بالا پیر قادری کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر امن اور سلامتی کا علم لے کر اٹھے ہیں۔ حضرت میاں میر بالا پیر قادری آپ انڈیا تشریف لے گئے، امرتسر جا کر آپ نے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی، اور آج بھی اس گرودوارے کے اندر 4 مصلی ہیں۔ ہر مذہب اپنی مرضی سے عبادت کر سکتا ہے، وہاں کسی کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ مسلمانوں کا مصلی علیحدہ ہے،
قوم مسیح کا مسلح علیحدہ ہے، ہندوؤں کا مسلح علیحدہ ہے، سکھوں کا مسلح علیحدہ ہے۔ گویا کہ چاروں قوموں کے علیحدہ علیحدہ عبادت گاہوں کے لیے مسلح بچھا دیے گئے، اور یہ بنیاد حضرت میاں میر بالا پیر قادری نے رکھی۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر جو علم کا چراغ حضرت میاں میر بالا پیر قادری نے روشن کیا ہے، وہ قیامت کی صبح تک روشن رہے گا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ نے تو کسی برے کو برا بھی نہیں کہا، کسی ہندو کو ہندو نہیں کہا، کسی عیسائی کو عیسائی نہیں کہا، کسی سردار کو سردار نہیں کہا، بلکہ ہر ایک کو اپنے قریب کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایک نگاہ سے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ مصطفیٰ کا نصیب ہوا تھا۔ بابا فرید کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت سلطان باہو کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، داتا صاحب کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اتحاد کا سبق دیا، وحدت کا سبق دیا، امن کا سبق دیا تھا۔ آج ضرورت ہے ہمیں اس قوم کے اندر ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ہمیں ایک دوسرے کے مسلک پر تنقید نہ کریں، نہ کسی کے مذہب پر ہم تنقید کریں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور جب ہماری اصلاح ہوگی یقیناً پوری قوم کی اصلاح ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ میں ایک دکان پہ چلا گیا اور میں نے سامنے دیکھا کہ انگور رکھے ہوئے تھے، اور 2 جگہ انگور تھے، ایک گچھے کے اندر تھے۔ میں نے گچھے والے سے پوچھا کہ بھئی یہ گچھے والے جو انگور ہیں ان کی قیمت کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضرت 300 روپے کلو ہے۔ اور جو گچھے سے علیحدہ تھے، میں نے کہا بھائی ان کی قیمت کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ 150 روپیہ ہے۔ میں نے کہا بھائی ان کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے اور ان کی اتنی کم کیوں ہے؟ تو کہنے لگا کہ بھائی یہ گچھے سے گرے ہوئے ہیں، یہ تسبیح کے دانے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ گویا کہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم گچھے سے جڑے ہوں گے تو ہماری قیمت بہت اعلیٰ ہوگی، اور جب ہم گچھے سے علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو ہماری قیمت بھی کم ہوگی۔ اور اسی طرح میں نے ایک دن پانی سے پوچھا کہ اے پانی تیری قیمت کب زیادہ ہوگی؟ اس نے کہا جب میں مٹی سے میری دوستی ہوئی تو ہم جب اکٹھے ہوئے تو اینٹ بن گئی، اور جب اینٹ سے دوستی ہوئی تو دیوار بن گئی، جب دیوار بن گئی تو گھر بن گیا اور وہ رہنے کے قابل بن گیا۔ اسی طرح پھر میں نے پانی سے پوچھا کہ اے پانی تیری دودھ کی کیا دوستی ہے؟ تو پانی نے کہا کہ میری قیمت کم ہے، دودھ کی قیمت زیادہ ہے، لیکن جب میری دوستی دودھ کے ساتھ ہوئی تو میں بھی دودھ بن کے بکنے لگا۔ جب مجھے لوگوں نے دودھ کے اندر مکس کیا تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تو پانی ہے، مجھے سب نے کہا کہ تو دودھ ہے۔ اب جو بازار کے اندر دودھ کی قیمت ہے وہی میری قیمت ہے۔ گویا کہ میرے عزیز بھائیوں، جب ہم ایک قوم ہوں گے، جب ہم سب ایک ہوں گے تو یقیناً ہماری قیمت بھی زیادہ ہوگی، اور جب ہم تسبیح کے دانے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تسبیح ہے، یہ ایک تسبیح ہے، یہ دانے اس کے پورے ہوئے ہیں، اس کی قیمت زیادہ ہے، اور اگر آپ ان کے دانوں کو توڑ دیں، علیحدہ علیحدہ کر دیں تو کوئی تسبیح نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ بھی تسبیح کے دانے ہیں، اور جو قیمت اس کی ہے وہ دانوں کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر بگاڑ نہ پیدا کریں، ہم ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں، ہم ایک دوسرے کے مذہب پر تنقید نہ کریں، نہ ہم ایک دوسرے کے مسلک پر تنقید کریں۔ ہم اللہ، اس کے رسول اور فکر اولیاء جو اولیاء کرام کا پیغام ہے، ہم اس پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔